إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ساری دنیا کے لوگوں، تم عبادت کرو اپنے پروردگار کی، جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والے بن سکو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف فرما تھے، تو باتوں باتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، من یأخذ منی 5 خصال فیعمل بہن او یعلمہن من یعمل بہن، تم میں سے کون ہے کہ مجھ سے 5 باتیں سیکھے، 5 کام مجھ سے وہ سیکھ لے، یاد کر لے، پھر خود بھی ان پر عمل کرے اور آگے دوسروں کو بھی سکھائے تاکہ وہ بھی اس پر عمل کر سکے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا منصب اور فریضہ یہ تھا کہ اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو ایسی باتیں سکھائیں جو ان کی آخرت اور دنیا دونوں کی کامیابی کا ذریعہ ہوں۔ یہی وہ بنیادی منصب تھا جس کے لیے ان کو دنیا میں رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو فرمایا مجھ سے بات وہ سیکھے، میری بات وہ سنے اور یاد کرے جس نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں کا تقاضا کیا بتاتے ہیں، اپنے فرامین کا تقاضا کیا بتا رہے ہیں، کہ کون تم میں سے وعدہ کرتا ہے کہ مجھ سے یہ 5 کام سیکھے گا، 5 باتیں میری سنے گا تو کیا کرے گا؟ خود اس پر عمل کرے گا۔ کیونکہ آج مسلمانوں میں بدعملی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ صرف دوسروں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہر اللہ کا حکم اور رسول کا ہر فرمان یہ میرے لیے ہوتا ہے۔ اور ساتھ آگے دیکھیں، فرمایا پھر وہ یہ کام بھی کرے کہ اپنے لیے اس کو سیکھنے اور عمل کرنے کے بعد اسے بھی بتائے اور سکھائے جو اس پر عمل کرے گا۔ یہ دوسرا فریضہ ہے کہ مسلمان خیر کو صرف اپنی ذات تک نہیں رکھتا ہے، وہ آگے سکھاتا ہے، آگے بتاتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے کیا ملے گا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ نیکی جو بتاتا ہے آگے اگر اس پر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ بتانے والے اور کرنے والے دونوں کو برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ایک شخص ہے، وہ کسی کو بتاتا ہے قرآن ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، خود بھی پڑھے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اگر اس کے بتانے پر کوئی دوسرا پڑھتا ہے تو اس بتانے والے کو بھی اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر آپ کسی شخص کو توحید سکھا دیتے ہیں کہ اللہ کون ہے اور اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، کسی کو آپ یہ سمجھا دیتے ہیں کہ شرک کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے، اسی طرح اسے کوئی عبادت سکھا دیتے ہیں، کوئی نیکی اس کو بتلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ اپنے بچوں کو نماز کا طریقہ، وضو اور نماز کا عملاً پریکٹیکلی طریقہ سکھا دیتے ہیں، شاید 2-4 دن ہفتے میں وہ وضو بھی سیکھ جائے اور نماز بھی سیکھ جائے، لیکن اس کے بعد اگر ہمارا یہ بیٹا میری زندگی میں اور میرے بعد 50 سال زندہ رہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، 50 سال کی نمازوں کا اجر اللہ جیسے اس کو دیں گے ایسے اس کے باپ کو بھی عطا کریں گے۔ یہ ہے کسی کو سکھانے کا اور بتانے کا فائدہ، جو آج ہماری دلچسپی سے سب کچھ ضائع ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا بھی دی ہے، دعا آپ کی امت کا ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ دعا یہ ہے، اللہ اس بندے کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے جو میرا فرمان سنتا ہے اور یاد کر کے آگے کسی کو سنا دیتا ہے۔ بس اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہ ایسے بندے کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے کہ میرا کوئی فرمان سنتا ہے، سمع مقالتی فحفظها واداها كما سمعها، اور سننے کے بعد اس کو یاد کر کے آگے کسی کو بتا دیتا ہے، ایسا بندہ اللہ کے نبی کی دعا کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا جس کو لگ جائے، ذرا سوچئے اس انسان کی خوش قسمتی اور سعادت کے کیا کہنے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ دین ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف اپنی ذات تک رکھے، ذات تک پہلے نمبر پر رکھنا ہے، دوسرے نمبر پر آگے بھی اس کو بتانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا جی میں یہ کام کروں، میں اس پر عمل بھی کروں گا اور آگے میں دوسروں کو سکھاؤں گا جو اس پر عمل کریں گے۔ اور دیکھ لیں انہوں نے وعدہ اپنا کیسا پورا کیا ہے کہ آج تک انہوں نے اللہ کے نبی سے جو سنا تھا ہم تک وہ پہنچ رہا ہے اور قیامت تک یہ آگے پہنچتا رہے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ میں پکڑ لیا اور فرمایا اب گن کر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ 5 باتیں کیا ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جو باتیں اتنے اہتمام سے، اتنی توجہ سے بتائی اور سکھائی جا رہی ہوں گی وہ کتنی بڑی باتیں ہوں گی۔ حالانکہ اللہ کے نبی کا فرمان، ہر فرمان ہی قیمتی ہوتا ہے، ہر فرمان ہی بڑا اہم اور ضروری ہوتا ہے، ایک مسلمان کے لیے وہ نمونہ ہوتا ہے، لیکن جس بات کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہو کون اس کو یاد کرے گا، کون اس پر عمل کرے گا؟ پھر صحابی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا اب گن کر تم نے ان کو یاد کرنا ہے۔ ایسے مسلمان اپنے اللہ کے نبی سے محبت کا ثبوت دیا کرتے تھے کہ فرمان کی اہمیت ان کے لیے دنیا جہاں کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوتی تھی، اور آج ہمارے لیے دین دنیا کی ہر چیز سے کم قیمت اور نکما سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے رویے یہ بتا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پر اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچنا ہے، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ان الفاظ پہ غور کیجئے کہ ان میں کہا کیا جا رہا ہے۔ آج کے مسلمان کو سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا ولی کیسے بنتے ہیں۔ ایک ہمارے اپنے پیمانے ہیں ولایت کے، صوفیت کے، ایک ہمارے اپنے معیار ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام بتا بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں، یاد بھی کروا رہے ہیں، اور حکم یہ دے رہے ہیں کہ آگے لوگوں کو بھی بتانا ہے۔ ان الفاظ پہ غور کیجئے، اتق المحارم، جن کاموں کو اللہ نے حرام کیا ہے تم نے ان سے بچ کر زندگی گزارنی ہے۔ یہ پہلا سبق۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا تکن اعبد الناس، ساری دنیا کے لوگوں سے تم سب سے بڑے عبادت گزار اور ولی بن جاؤ گے۔ دیکھیں ہمارے مفہوم کیا ہیں، ہمارے تصور کیا ہیں کہ عبادت کیسے ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی سے بڑی عبادت یہ ہے کہ چلو کوئی نمازی ہے تو بس کافی ہے، باقی وہ دنیا کا ہر کام بھی کرے، کہتے ہیں نہیں بس وہ جی بڑا حاجی صاحب ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبادت گزار بندہ نہیں بنتا جب تک وہ حرام کام نہیں چھوڑتا ہے۔ بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ عبادت اور چیز ہے، یہ حرام کام الگ ہیں، ان کیسے آپس میں ان کا اتنا گہرا کنیکشن کیا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے بس عمرہ کرنا ہے سال بعد، حج بھی کر لو، نمازیں بھی پڑھ لو، چلو خیرات بھی دے لو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ عبادت گزار بندہ تب بنے گا جب رشوت لینا چھوڑے گا؟ اس کا کنیکشن کیا ہے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ عبادت گزار کیسے بنتا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم نے سود کھانا بھی چھوڑنا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں عبادت قبول ہونے کے لیے اور عبادت گزار بننے کے لیے ضروری ہے کہ تم نے ہر وہ حرام کام چھوڑنا ہے جو اللہ نے تم پر حرام قرار دیا۔ لیکن آج ہمارے ہاں کتنی بڑی مصیبت ہے کہ ایک مسلمان ہے، اللہ رسول کو ماننے والا ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب غصہ چڑھتا ہے، کوئی لڑائی کا موقع ہو، گالیاں دینے سے ان کو کوئی چیز نہیں روکتی۔ یہ کیسی نماز ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے کہ اللہ قرآن مجید میں تو فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تم کو گناہ اور حرام کام سے روک دیتی ہے۔ اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے سارے دین کا سسٹم ہی خراب ہے۔ اس کے اوپر تو کچھ مسلمانی باقی ہے، اس کے دل کے اندر ابھی تک اسلام اور ایمان گہرائی میں بیٹھا نہیں ہے۔
کسی مسلمان کے پیسے مارنے ہوں اسے کچھ فرق نہیں پڑتا، کوئی ایسی جگہ ملے جہاں دا لگانا ہو اس کو کوئی چیز نہیں روکتی، اکیلا بیٹھا ہو گناہ کرنے کا موقع ملے اسے یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا میرے اوپر میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اسے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، پھر آپ کو شاید سمجھ میں آئے کہ حرام چھوڑنے کا اور عبادتوں کا آپس میں کنیکشن کیا ہوتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں قیامت کے دن وہ آئیں گے یاتون بحسنات، اتنی زیادہ نیکیاں لے کر، امثالی جبال تہامۃ بیضا، تہامہ علاقہ ہے اس کے پہاڑ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، فرمایا اس علاقے کے جتنے پہاڑ بڑے بڑے ہیں ان پہاڑوں کے برابر میرے کئی امتی نیکیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں بیضاً، وہ نیکیاں چمک رہی ہوں گی۔ اندازہ کیجئے کہ نماز اس کی ایک چمک ہے، زکوٰۃ ہے اس کی ایک چمک ہے، روشنی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، قیامت کو نظر آئے گی، وہ اس کی پہاڑوں کے برابر اتنی بڑی بڑی نیکیاں چمک رہی ہوں گی۔ اب جو بھی اس کو دیکھے گا کیا کہے گا کہ آج یہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن ذرا سنیے کہ خالی عبادتیں کسی کو کامیاب نہیں کروا سکتی۔ فرمایا لیکن جب وہ یہ نیکیاں لے کر اللہ کے سامنے آئے گا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ حشر کے میدان میں سارے لوگوں کے سامنے اس کی ساری نیکیاں ریت کے ذرے بنا بنا کر اڑا کر برباد کر کے اللہ ان کو ضائع کر دے گا۔ صحابہ کرام ڈر گئے، بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے ہاں تو یہی نیکیاں ہیں، ہم یہی جمع کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے کام نہ آئیں تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ آج کا مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے کہ بس مسلمانی کیا ہے، نماز پڑھ لو بس، مسلمانی یہی ہے، باقی جو مرضی کرو، اس کا ہمارے دین اسلام سے کیا تعلق ہے؟ صحابہ کرام ڈر گئے کہ جو صرف محنت ہی یہ کرتے تھے کہ ہم نے اپنی آخرت کو کامیاب بنانا ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام صفہم لنا جلہم لنا، اللہ کے نبی علیہ السلام ذرا بات کھول کر بتائیے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، وہ ہماری ہی جیسے باتیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول اور صحابہ کیسی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں نا۔ فرمایا وہ لوگ باتیں ہماری جیسے ہی کرتے ہوں گے، اللہ رسول کی باتیں، دنیا آخرت کی باتیں، نیکی تلاوت عبادت کی باتیں ان کی ہمارے جیسی ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَا يَأْخْتَأْخُذُونَ، وہ عبادتیں بھی ایسے ہی دن رات کی کرتے ہیں جیسے تم کرتے ہو، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وَلَكِنْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، کہ جب ان کو تنہائی میں گناہ کرنے کا موقع ملتا تھا وہ باز نہیں آتے تھے۔ اب دیکھیے کہ عبادتوں کا اور حرام کا کنیکشن کیسے بنتا ہے آپس میں۔ فرمایا جب وہ تنہائی میں ہوتے تھے، اکیلے ہوتے تھے، ان کو گناہ کرنے کا موقع ملتا تھا، ان کو کچھ یاد نہیں رہتا تھا کہ نماز کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے، مسجد کیا ہے، وہ اکیلے بیٹھ کر ہر گناہ کرتے جاتے تھے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہوتا تھا۔ آج جب وہ اللہ کے سامنے ساری نیکیاں لے کر آئے گا اور سمجھتا ہوگا کہ تنہائی میں تو جو کیا وہ کسی کو پتہ ہی نہیں، تو اللہ پھر وہی اس کی ساری زندگی کے نیکیاں ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے اڑا کر ضائع کر کے اللہ ان کو برباد کر دے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے
کہ عبادتیں کیسے پوری ہوتی ہیں اور کیسے اللہ قبول کرتا ہے۔ فرمایا حرام سے بچو۔ حرام کیا ہے؟ ایک تو وہ سارے کام جو اللہ نے ایک ایک کر کے اس کے رسول نے بتائے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام، اور یہ ہر مسلمان کو پتا ہے۔ اور حرام اور بھی ہے، وہ کیا؟ کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اب نماز چھوڑنا کیا ہوا؟ حرام ہے، تو اس سے بھی بچنا ہے۔ تو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو چھوڑنا حرام ہے، تو اس حرام سے بھی بچنا ہے، اور جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، تب انسان حرام سے پورا بچنے والا ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول تو یہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ حرام سے بچنے والا یہ سب سے بڑا عبادت گزار اور ولی ہوتا ہے۔ اور آج کتنے نشئی ہیں جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ولی ہوتے ہیں۔ آج کتنے بے نماز ہیں جن کے بارے میں عام انسان سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں، ان کو نمازوں کی ضرورت نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے کسی بھی حکم پر عمل نہیں کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پر دین فرض نہیں، بس یہ پہنچے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ولایت کا اور ولی کا سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ تم نے حرام کام چھوڑنا ہے جو اللہ نے تم پر حرام کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہماری نمازیں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ضرور ہیں، ہماری دوسری نیکیاں بھی ہماری نجات کا سبب ضرور بننے والی ہیں، لیکن یہ تب ہے کہ جب ہم ان کو ضائع ہونے سے بچائیں گے اور اللہ کے ہاں یہ قبول ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ان کے ساتھ ہم حرام کے بڑے کام بھی اللہ کے پاس لے گئے تو ان حرام کاموں نے ان سب کچھ چیزوں کو برباد کر دینا۔ آگے باتیں اور بھی تھیں لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو سمجھنے کی اور کما حقہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔